چلیں، جلدی سے چلتے جائیں۔ جو لوگ قدم بوسی کر چکے ہیں وہ براہ مہربانی باہر تشریف لے جائیں اور دوسرے لوگوں کو موقع دیں۔ مزار سے مہلکہ حجرے میں پیر صاحب بالکل درمیان میں ایک بڑی اور آرام دہ کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے عقب میں کچھ مریدین خاص کھڑے تھے۔ ایک مرید خاص نے ایک بڑا سا تھیلا اور ایک رجسٹر اٹھا رکھا تھا۔ پیر صاحب کی داہنی طرف ایک اونچی تپائی رکھی تھی جس کے اوپر ایک تھال تھا اور تھال کو سرخ رنگ کے ریشمی کپڑے سے لپیٹا گیا تھا۔ داہنی طرف کے دروازے پر دو موٹے تازے مرید کھڑے تھے جو وقفے وقفے سے لوگوں کو اندر آنے دے رہے تھے۔ لوگ سب سے پہلے پیر صاحب کی داہنی طرف رکھے تھال میں حسب توفیق کچھ نذرانہ رکھتے اور پھر جھک کر پیر صاحب کے ہاتھ اور پاؤں چومتے، جبکہ پاس ہی ڈیوٹی پر کھڑا مرید ان کو گردن سے پکڑ کر بائیں طرف والے دروازے کی طرف دھکیل دیتا جو کہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ اسی دوران اگر کوئی صاحب استطاعت مرید تھال میں 500 یا 1000 کا نوٹ رکھتا تو وہ 30 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک پیر صاحب سے بات بھی کر سکتا تھا اور دعا کے لیے گزارش بھی۔ ایک مرید کی ڈیوٹی تھی کہ ہر 2 منٹ کے بعد وہ پیر صاحب کے ہاتھ اور پاؤں سینیٹائزر لگے ٹیشو سے صاف کرے تاکہ خدا نخواستہ مریدین کی طرف سے پیر صاحب کو کوئی بیکٹیریا یا وائرس ہی نہ ہدیہ ہو جائے۔ اس سارے ماحول میں میرے لیے سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پیر صاحب اگرچہ مریدین کو بھگتا رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ تھال میں سے نوٹ اٹھا کر سیدھے کر رہے تھے اور باقاعدہ ان کو گن رہے تھے۔ ایک خاص گنتی تک پہنچ کر وہ نوٹوں کی گڈی پیچھے کھڑے مرید خاص کی طرف بڑھاتے جو کہ بڑی چابک دستی سے اس کو لے کر تھیلے کے اندر فٹ کر دیتا اور ساتھ ہی اس کا رجسٹر میں اندراج ہو جاتا۔ پیر صاحب سے ملاقات کر کے جب ہم باہر پہنچے تو میرے بڑے بھائی نے اپنی اس حیرت کا اظہار کیا کہ پیر صاحب کو کیا ضرورت ہے خود ہی نوٹ سیدھا کر کے مریدین کے سامنے ان کو گننے کی۔ میں نے مسکراتے ہوئے بھائی جان سے کہا کہ جناب پیر صاحب بہت سمجھدار ہیں اور وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ بھائی نے حیرت سے پوچھا اچھا وہ کیسے؟ بھائی جان آپ کو تو پتا ہے کہ آج کل کے دور میں کوئی ایماندار بندہ ملازم یا مرید ملنا کتنا مشکل ہے اور خاص طور پر اس نیک کام کے لیے۔ اسی لیے پیر صاحب نے یہ فریضہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے